بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اس مجالس محرم الحرام کا جو سلسلہ کل سے شروع ہوا، اس میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کل کی طرح آج بھی علامہ صاحب ذکر اہل بیت اطہار فرمائیں گے۔ کل مسئلہ خلافت کے بارے میں علامہ صاحب نے جو ضروری مسائل اور احادیث سے دلائل و استدلال کی روشنی میں بیان فرمایا تھا، آج انشاءاللہ ائمہ اہل بیت کے متعلق اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی زندگی کے متعلق علامہ صاحب بیان فرمائیں گے۔ خطیب ملت حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ خطیب اعظم پاکستان مولانا محمد شفیع اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ہیں۔ ایک عرصہ دراز سے دنیا بھر میں مسلک حق کے حقیقی ترجمان کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آئیے ہم مل کر انہیں اس نشست میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام، اور تمام ناظرین و سامعین کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، ماہ محرم کا عشرہ ہے، پہلا عشرہ، اور آج اس کی ہم جو لائیو نشریات ہیں اس کی یہ دوسری نشست ہے۔ میں نے جو قرآنی آیات پڑھی ہیں اس میں قرابت رسول، اہل بیت رسول کا ذکر ہے۔ پہلی آیت، اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے، اے نبی کے گھر والو، تم سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور رکھے اور تمہیں خوب ستھرا کر دے، پاک فرما کر اور پاک رکھے۔ اس آیت کو آیہ تطہیر بھی کہتے ہیں۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کی پاکی کا بیان فرمایا گیا ہے۔ دوسری آیت میں حکم دیا گیا، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے، میں نے تمہیں دین پہنچایا، دین سکھایا، ہدایت اور اللہ کی طرف راغب کیا، اللہ کی پہچان کرائی۔ اس کا کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی معاوضہ، کوئی بدل نہیں، مگر اپنی قرابت کی محبت، مودت کے معنی نہ ختم ہونے والی خالص محبت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت، گھر والے، ان کی ازواج اور ان کی اولاد اہل بیت نبوت ہیں۔ کچھ لوگ ازواج کو اہل بیت نہیں مانتے، کچھ اولاد کو نہیں مانتے۔ ان کو کیا پریشانی ہے، کیا دشواری ہے، وہ جانتے ہیں۔ قرآن و سنت کا ماننے والا
اور خاص طور پر اہل سنت و جماعت صحیح العقیدہ جتنے بھی ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو بھی مطہرات کہتے ہیں، پاک بیویاں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص اولاد۔ یہاں دو باتیں ابتدا میں عرض کر دوں۔ دنیا بھر میں اولاد کا سلسلہ بیٹے سے چلتا ہے، مگر یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ ان کی اولاد کا سلسلہ ان کی بیٹی سے چلا۔ بیٹے ہوئے 3 مگر کم سنی میں وفات پا گئے۔ کیا حکمت ہے، اللہ تعالی ہی بہتر جانتا ہے۔ پہلے نبیوں کی اولاد بھی نبی ہوئی، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں، تو نبوت کا سلسلہ ان کی ذات پر ختم ہو گیا، پورا ہو گیا۔ اب ان کی اولاد میں بھی کسی کے لیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کم سنی میں بیٹے اٹھا لیے، واپس لے لیے، محفوظ کر لیے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب بیٹی سے، اور 4 بیٹیاں ہیں مگر 3 بیٹیاں ظاہری حیات میں پردہ فرما گئیں۔ جو بیٹی حیات میں رہی ان کے فرزندان سیدنا حسن اور حسین، جن کو ملا کر حسنین کریمین کہتے ہیں، ان کی اولاد میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ سے یہ نسب چلا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو حضور نے خود بھی اس کو فرما دیا۔ اب نسب کا فائدہ، کہتے ہیں جی ضروری نہیں ہے کہ بیٹا بھی باپ کی طرح ہو، اولاد کو کیا ملے گا، سب کو اپنے اپنے عملوں کا جواب دینا ہے۔ نسب کی برکات کیا ہوتی ہیں، آئیے قرآن سے بتاؤں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں موجود ہے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ ایک علاقے میں تشریف لے گئے، وہاں پر ایک دیوار تھی جس کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ چھپا ہوا تھا۔ اس دیوار کو حضرت خضر علیہ السلام، خضر جس طرح بھی آپ کہیں، انہوں نے کہا آؤ اس دیوار کو تعمیر کرتے ہیں۔ کیوں؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان کا باپ، ان بچوں کا باپ صالح تھا، نیک تھا، اچھا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام 2 یتیم لڑکوں کی دیوار کو تعمیر کر رہے ہیں تاکہ وہ خزانہ نکل نہ جائے، غیروں کے ہاتھ نہ لگ جائے۔ اور وجہ کیا ہے کہ وہ ایک مرد صالح کی اولاد میں سے ہیں۔ دیوار گر جاتی، خزانہ ظاہر ہو جاتا، لوگ لے جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا، فَأَرَادَ رَبُّكَ، رب نے چاہا کہ یہ دیوار محفوظ رہے۔ تفاسیر میں علماء کرام نے فرمایا ہے وہ ان بچوں کا ڈائریکٹ والد نہیں تھا جس کا ذکر ابوہما صالحہ 7 پشتیں، 8 پشتیں، 10 پشتیں تک بیان کی گئی ہیں کہ 10 پشتیں پہلے وہ ان کا کوئی نیک باپ تھا، تو 7ویں پشت میں ہونے والی اولاد کا بھی اس صالح نیک شخص کی وجہ سے لحاظ اور خیال کیا گیا۔ قرآن ہے، ماں باپ کی نیکی اولاد ضائع نہ کرے تو اولاد کو ملتی ہے۔
اولاد نیک نہ رہے تو پھر وہ اس برکت کو، نسبت کو ضائع کر دیتی ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا قرآن میں موجود ہے، اس کے عمل درست نہ رہے تو اس نے اس نسبت کے فیضان کو خود سے دور کر دیا۔ اب وہ انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، کہ وہ ان کے اہل میں سے نہیں رہا۔ پتہ چلا نیک اولاد کو نیک باپ کا فیضان ملتا ہے۔ اس حوالے سے صرف یہی گفتگو کروں تو متعدد روایات موجود ہیں۔ ایک روایت میں ہے، بے شک اللہ تعالیٰ آدمی کی صلاح سے اس کی اولاد اور اولاد اولاد کی صلاح فرما دیتا ہے، اور اس کی نسل اور اس کے ہمسایوں میں اس کی رعایت فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پردہ پوشی اور امان میں رہتے ہیں۔ یہ حضرت جابر بن عبداللہ سے مرفوعاً یہ روایت موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بھی اس کو نقل کیا۔ اب ایک حدیث ہے اور اس کا ذکر بھی آپ کو سنا دوں۔ حضرت کعب احبار فرماتے ہیں، اللہ تعالی بندہ مومن کی اولاد میں 80 برس تک 80 ایئرز تک اس کی رعایت فرماتا ہے۔ اس کو امام احمد نے اپنی کتاب الزہد میں بھی نقل کیا۔ آپ نے سنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ فرماتے ہیں کہ مومن کی ذریت کے لیے خوبی اور خوشی ہے۔ پھر خوبی اور خوشی ہے کیسی؟ کہ اس کے بعد ان کی حفاظت ہوتی ہے۔ آپ نے یہ بھی سنا۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد موجود ہے، اور وہ جو ایمان لائے والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان، اور وہ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد ایمان میں ان کے تابع ہوئی، ہم نے ان کی اولاد ان سے ملا دی اور ان کے ثواب سے کچھ کم نہ کیا۔ کیا مطلب؟ اولاد اگر صحیح ماں باپ کے صحیح طریقے پر رہے تو ملا بھی دی جاتی ہے اور اس کو فیضان بھی ملتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، بے شک اللہ تعالی مومن کی ذریت کو اس کے درجے میں اس کے پاس اٹھا لے گا، اگرچہ وہ عمل میں اس سے کم ہو، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ اس کی تفسیر میں یہی کہ ہم نے جو اولاد کو عطا کیا اس کے سبب والدین کو کچھ اجر کم نہیں کیا۔ یہ بھی روایت آپ نے سن لی۔ جب آدمی جنت میں جائے گا، ایک اور حدیث شریف ہے کہ جب آدمی جنت میں جائے گا اپنے ماں باپ اور اولاد کو پوچھے گا، ارشاد ہوگا وہ تیرے درجے اور عمل کو نہ پہنچے۔ عرض کرے گا، اے میرے رب، میں نے اپنے اور ان کے سب کے نفع کے لیے اعمال کیے تھے۔ اس پر حکم ہوگا کہ وہ اس سے ملا دیے جائیں۔ یہ میں نے آپ کو بنیاد بتا دی کہ ماں باپ جو نسب ہوتے ہیں، ہم جن کا خون ہے، اگر ایمانی طور پر ہم درست رہیں، نیک رہیں، تو ماں باپ کی نسبت کا فیضان بہت ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، یہ ذریت مومن کا حال ہے جو ایمان پر جن کا خاتمہ ہو، یعنی وہ صحیح عقیدوں پر قائم رہیں اور ایمان پر ہی ان کی موت ہو۔ اگر ان کے باپ دادا
کے درجے ان منزلوں سے بلند تر ہوئے تو یہ اپنے باپ دادا سے ملا دیے جائیں گے اور ان کے اعمال میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ آپ نے یہ بنیاد سن لی۔ تو جب ایک صالح مومن کی اولاد کو اس کا فیض پہنچتا ہے، اس کا فائدہ پہنچتا ہے، اس کے لیے بھلائی ہوتی ہے، تو نبی کی اولاد اندازہ کیجئے۔ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے، ان کی شان بیان ہو رہی ہے۔ اب میں آپ کو احادیث مبارکہ سناؤں گا، لیکن اتنی گفتگو سے آپ نے سمجھ لیا کہ اولاد اگر مومن رہے، صالح، نیک رہے تو فائدہ پاتی ہے۔ یعنی اولاد کو ماں باپ کی وجہ سے بہت فیضان ملتا ہے۔ جب ہم نے یہ جان لیا تو اب ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے افضل، سب سے اولیٰ، سب سے اعلیٰ ہیں، درجے مرتبے کے لحاظ سے بھی، اللہ کے قرب کے لحاظ سے بھی، اور ہر بہتری کے وہ جامع ہیں، یعنی کمال ہے ہی وہی جو ان میں ہے، اور ان میں ہر کمال بھی اپنے کمال پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام خوبیوں کا جامع بنایا ہے۔ حسنت جمیع خصالہ، ان کی ہر عادت، ان کی ہر بات پیاری ہے، اچھی ہے، کتنی اچھی ہے، ہمارے الفاظ اس کی اچھائی پوری طرح بیان نہیں کر پاتے۔ آپ نے یہ سن لیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان، یہ میں نے باتیں اس لیے کی، کچھ لوگ کہتے ہیں حضور نے اپنی بیٹی سے فرمایا میں تمہارے کام نہیں آؤں گا، تم اپنا انتظام کر لو، اس طرح کی بات کر لو۔ ان کو بھی حدیث شریف سنا دوں۔ فرمایا کیا حال ہے ان لوگوں کا، ما بال اقوام یزعمون، جو یہ گمان کرتے ہیں کہ میری قرابت نفع نہیں دے گی، یعنی جو میرے قریب ہیں، میرا ان سے جو رشتہ ہے وہ ان کو نفع نہیں دے گا، ہاں میری قرابت نفع دے گی، یہاں تک کہ قبائل ہاؤ حکم و قبیلہ یمن کو، ان کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ فرمایا تمام رشتے ناتے، یہ جو اٹیچمنٹ ہوتی ہے، ریلیشنز ہوتے ہیں، ایسوسیشن ہوتی ہے، سب قیامت میں منقطع ہو جائیں گے، کٹ جائیں گے، مگر میرے رشتے، یعنی میرے رشتے ناتے رہیں گے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اور سن لیں، حدیث سن لیں، کیا خیال ہے ان شخصوں کا کہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت روز قیامت ان کی قوم کو نفع نہ دے گی؟ فرمایا خدا کی قسم میری قرابت دنیا و آخرت میں پیوستہ ہے، جڑی ہوئی ہے، یعنی یہ منقطع نہیں ہوگی۔ میں ایک اور حدیث سنا دوں۔ فرمایا کیا حال ہے ان لوگوں کا زعم کرتے ہیں، گمان کرتے ہیں کہ میری قرابت نفع نہ دے گی۔ ہر علاقہ اور رشتہ، علاقہ سے مطلب تعلق اور رشتہ قیامت میں منقطع ہو جائے گا، مگر میرا رشتہ اور علاقہ دنیا و آخرت میں جڑا ہوا ہے۔ مسند بزار میں یہ روایت موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہو جانے والے فیض پا رہے ہیں، جہاں ان کے قدم آتے ہیں وہ جگہ ریاض الجنہ بن جاتی ہے، جنت کی کیاری بن جاتی ہے۔ جس میں خون چلا جاتا ہے اس کو فرما دیا جاتا ہے کہ یہ کسی نے جنتی مرد دیکھنا ہو۔ حضرت مالک بن سنان حضور کے ہونٹ مبارک سے خون نکل رہا تھا، اس کو انہوں نے چوس لیا اور پی لیا۔ میرے آقا نے فرمایا اس میں میرا خون چلا گیا ہے۔ من اراد ان ینظر رجل من اہل الجنت فلینظر الی ھذا،
جو کسی جنتی مرد کو دیکھنا چاہے اس کو دیکھ لے، کیونکہ اس میں خون چلا گیا ہے۔ تو جو خود خون ہیں ان کی کتنی عظمت، ان کی کتنی شان اور مرتبت۔ تو جو لوگ آپ کو ایک طرفہ بات سناتے ہیں، حقیقت حال نہیں بتاتے، تو ان کی باتوں پہ نہ جائیے گا، توجہ سے اب احادیث سن لیں۔ اہل بیت کون ہیں اور اہل بیت کی شان مرتبت پوری طرح تو میں بیان نہیں کر پاؤں گا، جتنی روایتیں میرے سامنے ہیں میں سب سے پہلے وہ احادیث آپ کو سنا رہا ہوں جن کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی نقل فرمایا۔ پہلی حدیث فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک فاطمہ جو سیدہ پاک ہے، اس نے اپنی حرمت پر نگاہ رکھی تو اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کی تمام نسل کو آگ پر حرام فرما دیا۔ وذریتہا کے الفاظ بھی ہیں، علی النار یعنی آگ پر حرام کر دیا۔ جو اصلی نسلی حقیقی سید ہیں، اولاد فاطمہ ہیں، ان پر آگ حرام کر دی۔ اسے فوائد میں بزار میں ابو یعلیٰ طبرانی اور حاکم نے بیان کیا، ان میں یہ حدیث موجود ہے۔ دوسری حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، میں نے اپنے رب عز و جل سے مانگا کہ میرے اہل بیت میں سے، میرے گھر والوں سے کسی کو دوزخ میں نہ لے جائے۔ اللہ تعالیٰ نے میری یہ مراد مجھے عطا فرمائی، یعنی میری یہ بات اللہ نے مان لی اور پوری کر دی کہ میری اولاد، میرے گھر والوں میں سے کوئی دوزخ میں نہیں جائے گا۔ یہ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد۔ قرآن کہتا ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرا یہ حبیب اپنی خواہش سے اپنے لب نہیں ہلاتا، اس کے ہونٹ کب ہلتے ہیں؟ جب ہماری وحی ہوتی ہے۔ جس منہ پر خدا بولتا ہے، جس منہ سے ہمیں قرآن ملا ہے، یہ اسی کے ارشادات ہیں، اور جن کی محبت ہم پر لازم کر دی گئی وہ اہل بیت نبوت ہیں۔ قرابت، نسبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیشن، ایسوسیشن، اٹیچمنٹ کی وجہ سے ان کی شان اور مرتبہ ہے۔ میں اس پر بہت گفتگو کر سکتا ہوں، مگر میں صرف احادیث آپ کو سنا رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی شہزادی سے، کون شہزادی؟ جو جنت کی تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار، سیدہ پاک سے فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نہ تجھے عذاب فرمائے گا نہ تیری اولاد کو۔ آپ نے ارشاد سنا، طبرانی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہزادی سے خود فرما رہے ہیں۔ ابن عساکر میں روایت موجود حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ زہرا کا نام فاطمہ اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کی نسل کو قیامت میں آگ سے محفوظ فرما دیا۔ یہ ابن عساکر میں موجود ہے۔ آپ نے سنا، اس کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے نقل کیا۔ یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ہمیں سنا رہے ہیں
کیا ان کے بارے میں کوئی یہ شبہ کر سکتا ہے کہ حب اہل بیت نہیں رکھتے تھے؟ جو لاکھوں سلام بھیجیں نسبت رسول پر، کچھ لوگ آج ان کے بارے میں کہتے ہیں نہیں وہ اہل بیت نبوت کے بارے میں اتنے فراخ دل نہیں۔ یہ ساری حدیثیں انہی کی نقل کی ہوئی میں آپ کو سنا رہا ہوں، آگے سنیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا فتاوی رضویہ 23ویں جلد میرے سامنے ہے، اس میں سے میں آپ کو یہ روایات سنا رہا ہوں۔ میں نے حوالہ بھی دے دیا، وہاں تخریج ہوئی ہے کہ کون سی حدیث کس کتاب کے کس صفحہ نمبر پر ہے، آپ تسلی کر سکتے ہیں۔ حضرت ابن عباس وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کی تفسیر میں فرماتے ہیں، یعنی اللہ عز و جل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرماتا ہے بے شک عنقریب تمہارا رب اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں سے کوئی شخص دوزخ میں نہ جائے۔ آپ سن رہے ہیں، ابن جریر نے اس کو نقل کیا ہے۔ اگلی حدیث سنیے گا، وہ نقل فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میرے اہل بیت سے جو شخص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور میری رسالت پر ایمان لائے گا اسے عذاب نہیں فرمائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے وعدہ فرما لیا ہے۔ حاکم نے انس سے اس کو روایت کیا اور صحیح کہا، پھر ابن حجر نے اپنی سوائق میں یہ بیان کیا۔ اب یہ ایک حدیث میں سنا رہا ہوں۔ میری گزشتہ رات کی نشست میں ایک سوال کسی نے کیا تھا اور ایک حدیث کا حوالہ دیا تھا۔ میں نے پروگرام کے بعد اس حدیث کے بارے میں تھوڑی سی تحقیق کی تو وہ تمام روایات کو میں نے نکالا اور میں نے اس کو اپنے سامنے رکھا۔ ذرا وہ حدیث سن لیجئے۔ اس کو ابن عساکر نے بھی لکھا ہے، طبرانی میں بھی ہے، سوائق محرقہ میں بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، اے علی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داماد، اپنے چچا زاد بھائی مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے فرماتے ہیں، اے علی، سب میں پہلے وہ چار کے جنت میں داخل ہوں گے۔ سب سے پہلے چار افراد جو جنت میں داخل ہوں گے وہ کون؟ وہ میں ہوں اور تم اور حسنین کریمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، دھیان سے سن لیں۔ اور ہماری ذریتیں، اولادیں، میں، تم، امام حسن، امام حسین اور ہماری اولادیں ہمارے پس پشت ہوں گی، یعنی ہمارے پیچھے جنت میں داخل ہوں گی۔ اس میں جو رات حوالہ دیا تھا کسی نے گفتگو میں، کوئی خاتون تھی غالباً، انابیہ شیخ نام بتا رہے ہیں، محمد زین صاحب، انہوں نے اس کی روایت میں جو آگے لفظ کہے تھے میں نے ان کے بارے میں کتابوں کے جتنے تھوڑے سے نوٹ کر سکا تو پتہ چلا کہ اس میں سے کچھ الفاظ سب جگہ نہیں ہیں۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، کیونکہ حضرت علی نے
عرض کی تھی حضور کچھ لوگ ہم سے حسد کرتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی ان اولا، جو سب سے پہلے چار یدخل الجنہ، جو جنت میں داخل ہوں گے، انا و انتا والحسن والحسین، میں اور تم اور حسن اور حسین رضی اللہ عنہم، اور پھر آگے فرمایا ہماری ذریتیں و ذرارینا، ہماری اولاد خلف ظہورنا، ہمارے پیچھے ہوں گی، ہمارے پیچھے پیچھے آئیں گی۔ اب اگلے الفاظ و ازواجنا، اور ہماری بیویاں بھی۔ تو حضرت علی نے عرض کی، یہ ان انابیہ شیخ کے حوالے سے یہ بات کہ فقلت یا رسول اللہ فأین شیعتنا، حضرت علی نے عرض کیا اور ہمارے چاہنے والے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہارے پیچھے۔ کیا مطلب؟ وہ لوگ جو تمہارے صحیح چاہنے والے ہوں گے اور صحیح ایمان والے ہوں گے وہ تمہارے پیچھے ہوں گے۔ اور میں نے آپ کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے حوالے سے ابھی سنایا کہ جو حضرت سیدہ فاطمہ زہرا اور ان کی اولاد کو صحیح طرح چاہنے والا ہوگا، ایمان والا ہوگا، تو چاہنے والوں کے لیے بیان موجود ہے، اس میں ایسا نہیں ہے۔ اور سن لیجئے اگلی حدیث سن لیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے میرے پاس حوض کوثر پر آنے والے میرے اہل بیت ہیں، میرے گھر والے ہیں، اور میری امت سے میرے چاہنے والے۔ لیجئے بیان موجود ہے۔ اب چاہنے والے کون ہوتے ہیں؟ عقیدے خراب ہوں تو کیا چاہنے والے ہوں گے؟ ایسے عمل ہو جائیں کہ جو ایمان میں نہ رہنے دیں تو کیا پھر بھی چاہنے والے ہوں گے؟ تو بات کیا ہے؟ وہ آپ نے سن لیا کہ اللہ کی وحدانیت اور میری رسالت پر ایمان لائے گا، میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرما لیا۔ تو اب ایمان اور عمل صالح، آمنوا وعملوا الصالحات، یہ حکم قرآن میں موجود ہے۔ تو ایمان اور عمل صالح ضروری ہے۔ اہل بیت نبوت کی اولاد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے، ان کے اہل بیت کے چاہنے والے، وہ تمام جو صحیح العقیدہ رہیں گے، نیک اعمال والے رہیں گے، بھلے اعمال کم ہوں گے، ان جیسے تو نہیں ہو سکتے، لیکن عقیدہ صحیح رہے گا تو وہ بھی جنت میں جائیں گے انشاء اللہ تعالی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، حضور نے دعا فرمائی، الہی وہ تیرے رسول کی آل ہیں، تو ان کے بدکار، ان کے نیکوکاروں کو دے ڈال اور ان سب کو مجھے ہبہ فرما دے۔ کتنا پیارا ارشاد ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، لفظ آل کے حوالے سے ایک بات بتا دوں، لفظ آل میں صرف اولاد نہیں ہے بلکہ تابعین، کامل متبعین، یعنی سچے پیروان کار، سچے پیروی کرنے والے۔ قرآن میں ہے نا آل فرعون، تو اس کی تو اولاد نہیں تھی، تو آل فرعون سے مراد کون ہے؟ اس کے ماننے والے، اس کے پیروکار۔ تو آل میں پیروکار بھی شامل ہیں اور اولاد بدرجائے اولا، یعنی سب سے بہتر یا سب سے اول وہ ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن لیجئے، اعلیٰ حضرت نے نقل کیا ہے کہ اے اللہ وہ تیرے رسول کی آل ہیں، اپنی نسبت بتا رہے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کو۔
یا اللہ تیرے رسول کی اولاد. یہ محبت کا بڑا پیارا انداز ہے. اللہ بھی فرماتا نا فلا و ربک محبوب تیرے رب کی قسم. حضور فرما رہے ہیں مولا وہ تیرے رسول کی آل ہے. تو ان کے بدکار ان کے نیکوکاروں کو دے ڈال، یعنی جن میں عملوں کی کمزوری ہے، عقیدہ صحیح ہے مگر عمل کی کمزوری ہے، وہ ان کے نیکوں کو دے ڈال اور ان سب کو مجھے ہبہ کر دے، یہ سب مجھے گفٹ کر دے. کیا مطلب؟ میری نسبت ہے تو پھر ان سب کو میرے کھاتے میں ڈال دے. کیا مطلب؟ میری وجہ سے ان کو بخش دے، میری وجہ سے ان کو انعام دے دے. اگلی سنیں. پھر فرمایا، ابھی یہ حدیث جاری ہے، کہ یہ تمہارے ساتھ تمہارے رب نے کیا، جو تمہارے بعد آنے والے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا ہی کرے گا. اب ہمارے لیے ایک پیغام آ گیا کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اولاد کے ساتھ کیا کرتے ہیں، ہمارا حال کیا ہے. ہمارے ہاں معاشرے میں ایک پتہ نہیں رجحان کہاں سے آ گیا، کس نے ڈال دیا کہ اہل بیت نبوت کا ذکر کیا جائے تو کہہ دیتے ہیں شیعہ ہے، یا نیم رافضی ہو گیا، یا رافضی ہو گیا، یا شیعہ ہو گیا. یہ بیماری پتہ نہیں کس نے ڈال دی، یہ بات پتہ نہیں کس نے کر دی. اور جن پر درود بھیجے بغیر نماز نہیں ہوتی، وہ جن کی محبت مودت خالص نہ ختم ہونے والی مودت اس کو کہتے ہیں جو خالص اور ختم نہ ہو، وہ ہم پر واجب کر دی گئی قرآن میں، ان کے ذکر کو رفظ کیسے کہہ دیا؟ وہ تو فرض ہے. رفظ اور فرض میں حروف ایک ہے. اگر آپ گنیں ترتیب بدل کے دیکھ لیں تو اس کو رفظ کہہ دیا، حالانکہ وہ تو فرض ہے. وہ محبت جو ضروری لازمی، اس کو شیعیت کیوں کہہ دیا گیا؟ شیعہ حضرات جیسے مانتے ہیں یا جو کرتے ہیں ہمیں اس سے غرض نہیں. وہ اماموں کا درجہ کیا دیتے ہیں یا کیا کہتے ہیں، کہاں غلو کرتے ہیں، کہاں صحیح کہاں غلط، وہ ان کا معاملہ. میں تو اپنے اہل سنت سے مخاطب ہوں اور ان کو کہہ رہا ہوں کہ ذکر اہل بیت کرنا تو ایمان کی نشانی ہے، رفظ کی علامت نہیں ہے. یہ تو محبت ہے، نسبت رسول کی وجہ سے، قرابت رسول کی وجہ سے. آپ آگے بھی سنیں گے انشاءاللہ. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو عمل میں پیچھے ہو اس کا نسب نفع بخش نہیں ہوگا. کیا مطلب؟ کہ اگر پیچھے آنے والا اولاد میں سے یا پیروکار اگر عمل میں پیچھے ہو گیا تو پھر اس نے وہ فائدہ جو اس کو نسب کی وجہ سے پہنچنا تھا وہ اس نے خود ضائع کر دیا. تو سادات کو کتنا ادب والا ہونا چاہیے، کتنا زیادہ بہترین عمل والا ہونا چاہیے، اخلاق کتنے اچھے ہونے چاہیے، ان کا جو انداز ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، یہ ان کو سوچنا چاہیے. میرے دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کو احادیث سنائیں، اب سن لیں پھر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قرابت داروں کے لیے اور جو حضور کی نسبت کا خیال نہیں رکھتے وہ ذرا یہ حدیث دھیان سے سن لیں. یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بحقی میں بھی ہے اور دیگر کتابوں میں. فرمایا جو میری عطرت اور انصار اور عرب کا حق نہ پہچانے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرب ہیں، فرمایا عرب کو برا نہ کہو کیونکہ میں عرب ہوں.
انصار مدد کرنے والے، مدینہ منورہ میں جو رہتے تھے، مکہ سے آنے والے مہاجرین کی انہوں نے مدد کی، اللہ نے ان کو انصار فرمایا۔ بندے بھی مدد کرتے ہیں، اور انصار کہتے ہی مدد کرنے والوں کو ہیں، تو وہ جو کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کرتا، ان کو میں بتا رہا ہوں کہ انصار کس کو کہتے ہیں۔ اور عطرت یعنی اولاد رسول، 3 کا ذکر ہو گیا، میری عطرت کا، انصار کا اور عرب کا حق نہ پہچانے۔ فرمایا وہ 3 حال سے خالی نہیں، یعنی اس کے حال میں ان 3 باتیں ہوں گی، جو حضور کی اولاد کا حق نہ پہچانے، انصار کا اور عرب کا حق نہ پہچانے، اس میں 3 باتیں ہوں گی، 3 میں سے کوئی ایک ضرور ہوگی۔ یا تو منافق ہے، اوپر کچھ اور اندر کچھ، زبان پہ کچھ اور دل میں کچھ، منافق ہے۔ یا پھر حرامی ہے، سمجھ گئے آپ، یعنی وہ حلالی نہیں۔ یا حیضی بچہ، یہ ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، حیضی بچہ سے مراد جن دنوں میں عورت کے قریب نہیں جانا تھا اور گیا، عورت اس ماواری میں تھی، اس میں اس نے اس سے تعلق کیا، تو اس کی وجہ سے اگر بچہ ہو گیا تو وہ ہوگا، یعنی کہیں فرق آیا ہے، ورنہ گستاخی، بے ادبی یا گستاخوں کی حمایت یا بے ادبوں کی حمایت کرنے والا نہیں ہوگا، سوائے ان 3 کے، یا حرامی ہوگا، یا منافق ہوگا، یا حیضی بچہ ہوگا۔ اب اگلی حدیث سن لیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، 6 شخص ہیں جن پر میں نے لعنت کی، اللہ انہیں لعنت فرمائے۔ اور ہر نبی کی دعا قبول ہے، کیا مطلب؟ جب میں نے ان کے لیے لعنت کی دعا کر دی تو اب وہ قبول ہے۔ کتاب اللہ میں بڑھانے والا، یعنی اللہ کی کتاب میں ہیر پھیر، جیسے کچھ لوگ کچھ آیتیں اپنی طرف سے بنا لیتے ہیں یا کر دیتے ہیں، کہتے ہیں جی قرآن کے 40 پارے تھے، 10 پارے حضرت عائشہ صدیقہ کی بکری کھا گئی، بڑے ترتیب سے کھانے والی بکری، عجیب باتیں۔ تقدیر الہی کا جھٹلانے والا 2 ہو گئے، اور وہ جو ظلم کے ساتھ تسلط کرے، وہ حکمران جو زبردستی قبضہ کر لیں، جسے خدا نے ذلیل بنایا اسے عزت دے، یعنی جو اللہ کے نزدیک اور عزت والا نہیں ہے اس کو عزت دینا، اور جسے خدا نے معزز کیا، عزت والا بنایا، اس کو ذلیل کرے، اور اللہ تعالیٰ کے حرام کیے ہوئے کو حلال ٹھہرانے والا، اور میری عطرت کی ایذا اور بے تعظیمی روا رکھنے والا، اور جو میری سنت کو برا ٹھہرا کر چھوڑے، یہ 6 وہ ہیں جن پر حضور نے بھی لعنت فرمائی، اور فرمایا اللہ بھی ان پر لعنت فرمائے۔ تو اب سوچیں، اشارے میں ہو، کنائے میں ہو، انڈائریکٹ ہو، ڈائریکٹ ہو، کسی طرح بے ادبی کی کوئی گنجائش رہی؟ ہم اپنے لہجے کو سخت کر کے ان ہستیوں کے بارے میں کوئی ایسے لفظ کہیں جو نامناسب ہوں تو کیا لعنت میں نہیں آ جائیں گے؟ سوچنا چاہیے، اللہ تعالی ہمیں بچائے۔ اب سنیں اگلی حدیث۔ حضور اکرم، یہ جو میں نے حدیث سنائی آپ کو، یہ ترمذی میں، حاکم میں اور طبرانی میں موجود ہے۔ اب سنیں حدیث پاک، فرمایا جسے پسند ہو کہ اس کی عمر میں برکت ہو، خدا اسے اپنی دی ہوئی نعمتوں سے بہرہ مند کرے، تو اسے لازم ہے کہ میرے بعد میرے اہل بیت سے اچھا سلوک کرے۔ کوئی چاہتا ہے کہ اس کو برکت ملے، اللہ کی نعمت اس کے لیے مقدر ہو جائے، تو وہ میرے اہل بیت سے اچھا سلوک کرے۔ جو ایسا نہ کرے
اس کی عمر کی برکت اڑ جائے اور قیامت میں میرے سامنے کالا منہ لے کر آئے۔ سنا آپ نے میرے دوستوں اور بزرگوں؟ اور سن لے، اگلی حدیث سن لے۔ اللہ کے آخری نبی، اللہ کی عطا سے سب کچھ جاننے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، بے شک اللہ عز و جل کی 3 حرمتیں ہیں، جو ان کی حفاظت کرے اللہ تعالیٰ اس کے دین و دنیا کو محفوظ رکھے، اور جو ان کی حفاظت نہ کرے اللہ اس کے دین کی حفاظت فرمائے نہ دنیا کی۔ پہلی حرمت اسلام کی حرمت، دوسری حرمت میری حرمت، تیسری میری قرابت کی حرمت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد طبرانی ابن حبان میں موجود۔ کیا کہیں گے آپ؟ چاہتے ہوں گے آپ کی حفاظت ہو، آپ چاہتے ہوں گے کہ آپ کے ساتھ اچھائی ہو، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے دین اور ان کی قرابت سے اچھا سلوک کیجئے، ان کے بارے میں کوئی بے ادبی پسند نہ کیجئے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ آپ کو میں نے ایک کتاب سے سنائی، اب میں اپنی اگلی کتاب سے آپ کو مزید احادیث جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے نقل فرمائی ہیں وہ سنا رہا ہوں۔ امیر المومنین مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میرے اہل بیت میں سے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، میں روز قیامت اس کا صلہ اسے عطا فرماؤں گا۔ یہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد۔ نبی پاک خوش ہوں گے، کتنا نوازیں گے، ان کی نسبتوں کا احترام نہ کریں۔ مومن تو شہر مدینہ کی خاک کو بھی آنکھوں کا سرما بناتا، اس کے در و دیوار سے پیار کرتا ہے کہ یہ آقا کا شہر ہے، ان کی مسجد ہے، یہ ان کا محراب ہے، یہ ان کا منبر ہے، یہاں بیٹھتے تھے، یہاں آرام فرماتے تھے، یہاں خطاب فرماتے تھے۔ ہم حضور کے خون، حضور کی اولاد، حضور کے اہل بیت کے بارے میں کوئی کمی کریں، یہ ایمان نہیں۔ ایمان کیا کہتا ہے؟ سب سے زیادہ ان کو چاہا جائے۔ اگلی حدیث سن لیں۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، حضور نے فرمایا، جو شخص اولاد عبد المطلب میں کسی کے ساتھ دنیا میں نیکی کرے گا، اس کا صلہ دینا مجھ پر لازم، جب روز قیامت وہ مجھ سے ملے گا۔ سنا آپ نے؟ اور سنیں، کیسا دن ہوگا قیامت کا؟ ماں بیٹے سے، بیٹا ماں سے بھاگ رہے ہوں گے۔ 50,000 سال کے برابر ایک دن، سورج 1.25 میل پر، زمین ساری دھاتیں مل کے تانبا کوپر کی ہو جائیں گی کیونکہ وہ سب سے زیادہ گرم ہوتا ہے۔ دماغ ابل رہے ہوں گے، ہر کوئی اپنے گناہوں کے حساب سے پسینے میں ہوگا، جس کا زیادہ گناہگار زیادہ پسینہ ہوگا۔ اس دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمائیں کہ وہ مجھ سے ملے گا، میں اس کو بدلہ دوں گا۔ اور کیا چاہیے؟ ان لوگوں سے پیار کیا جائے، یہ اہل بیت نبوت ہیں، ان سے پیار کرنے سے ہمارا بھلا۔ ہم صحابہ سے بھی پیار کریں گے، اہل بیت سے بھی پیار کریں گے کہ وہ نبی کے قریب ہیں۔ اگلی حدیث سنیں۔ یہ حدیث میں پہلے بھی آپ کو سنا چکا، دوبارہ سنا رہا ہوں۔ یہ کنز العمال میں اور دیگر مقامات پر حضور فرماتے ہیں، میں نے اپنے رب تعالیٰ سے مانگا کہ میرے اہل بیت میں سے کسی کو دوزخ میں نہ لے جائے، اللہ نے میری مراد عطا فرمائی۔
یہ بھی حدیث آپ کو سنا چکا کہ میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، میرے اہل بیت سے جو شخص اللہ کی وحدانیت اور میری رسالت پر ایمان لائے گا، یعنی عقیدے صحیح رکھے گا، اس کو عذاب نہیں ہوگا۔ اور یہ حدیث جو ابھی میں تھوڑی دیر پہلے یہ دوسری کتاب میں اعلیٰ حضرت کے وہاں سے سنا رہا ہوں، ابھی آپ نے سنا کہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے حضور نے ارشاد فرمایا، اے علی، سب سے پہلے وہ چار کے جنت میں داخل ہوں گے، میں ہوں اور تم ہو اور حسنین کریمین، اور ہماری ذریتیں ہمارے پس پشت یعنی ہمارے پیچھے پیچھے ہوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد دھیان سے سن لیں، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی سنایا، پھر سنا رہا ہوں۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت کہ غیب جاننے والے آقا اللہ کی عطا سے وہ کیا فرماتے ہیں، انہوں نے دعا کی، یا اللہ وہ تیرے رسول کی آل ہے، تو ان کے بدکار ان کے نکوکاروں کو دے ڈال اور ان سب کو مجھے ہبہ فرما دے۔ پھر فرمایا مولا تعالیٰ نے ایسے ہی کیا۔ امیر المومنین نے عرض کی کیا کیا؟ فرمایا یہ تمہارے ساتھ کیا اور تمہارے بعد جو آنے والے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا ہی کرے گا۔ ہم گناہ گار ہیں، اعتراف کرتے ہیں، مگر ایمان والے ہیں۔ میں ایک لفظ آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں کہ ہم ایمان والے ہیں، ادب والے ہیں، بے ادب نہیں ہیں، نالائق ہیں، بے ادب نہیں ہے، بے ادبی سے بچنا ہے اور ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ اب حضرت علی اور صحابہ میں پیار ہے، اہل بیت اور صحابہ میں پیار ہے، ہم ان میں سے کسی ایک کی گستاخی بے ادبی کر کے جنت پا سکتے نہیں۔ اگلی حدیث میں نے ابھی آپ کو سنائی، 6 افراد پر اللہ کی لعنت، ان میں اہل بیت نبوت کو ایذا دینے والا بھی، یہ آپ سن چکے، یہ دوسری کتاب میں بھی اعلیٰ حضرت نے اس کو نقل کیا۔ اسی طرح اگلی حدیث کہ جو چاہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو وہ میری اولاد سے اچھا سلوک کرے، یہ تیسری حرمت والا بھی میں نے آپ کو سنا دیا۔ اب سنیں اگلی حدیث میں بھی اور آپ بھی دھیان سے سن لیں، یہ موجم کبیر طبرانی میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، ہم اہل بیت کی محبت لازم پکڑو، خود پر لازم کر لو، اہل بیت سے محبت ہی کرنی ہے، نہ ختم ہونے والی، کہ جو اللہ تعالیٰ سے ہماری دوستی کے ساتھ ملے گا وہ ہماری شفاعت سے جنت میں جائے گا۔ قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ کسی کو اس کا عمل نفع نہیں دے گا جب تک ہمارا حق نہ پہچانے۔ میں القاب لگا لوں، میں 100 مرتبہ حج کر لوں، میں 1000 عمرے کر لوں اور جانے کیا کیا نیکیاں کر لوں، مگر اہل بیت نبوت سے محبت نہ رکھوں، ان کا حق نہ پہچانوں تو کوئی عمل نفع نہیں دے گا۔ ارشاد کس کا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور میں نے آپ کو بتایا یہ الموجم الکبیر طبرانی میں روایت موجود، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اس کو لکھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سید کی بے توقیری، جو صحیح العقیدہ سید ہے اس کی بے توقیری سخت حرام ہے، اور اس میں شک نہیں کہ جو سید کی تحقیر بوجہ سیادت کرے وہ مطلقاً کافر ہے۔ صحیح العقیدہ سید کی سیادت کی وجہ سے، نبی کی اولاد ہونے کی وجہ سے تحقیر کرے، اس کی حقارت کے ساتھ اس سے پیش آئے، ڈسگریس کرے اس کو، اور میں مطلقاً کافر ہے، اس کے پیچھے نماز باطل ہے۔ اور جو سید مشہور ہو اور واقعیت نہ معلوم ہو کہ واقعی سید ہے یا نہیں،
تو اسے بلا دلیل شرعی کہہ دینا کہ یہ صحیح النسب نہیں، اگر شرائط قذف کا جامع ہے یعنی معلوم نہیں ہے اور خامخواہ الزام لگا رہا ہے تو صاف کبیرہ یعنی بڑا گناہ ہے، اور ایسا کہنے والا 80 کوڑوں کا سزاوار۔ یہاں میں ان تمام افراد سے بھی عرض کروں گا جن کو معلوم ہے کہ وہ سید نہیں ہیں اور سید بنے ہوئے ہیں، معلوم ہے کہ جی سید کہلا رہے ہیں اور سید نہیں ہیں، اللہ سے ڈریں۔ میں آگے آپ کو حدیث شریف سناؤں گا، جو جس کی اولاد نہیں اپنا باپ کسی اور کو بتائے اس پر جنت حرام ہو جاتی ہے، اور سید نہیں ہے اور نبی کو اپنا وہ بتا رہے ہیں، ان کی اولاد بتا رہے ہیں، تو آپ صرف یہ کہہ دیں کہ جی ہمیں معلوم نہیں، بڑوں سے سنتے آئے ہیں، دعویٰ نہیں کرتے، اور اگر یقینی ہے تو لکھیں، یہ نہیں ہے کہ اچانک لکھنا شروع کر دیا تو لوگ پریشان ہو جائیں۔ سید ہیں تو اپنے نام کے ساتھ سید لکھیں، شجرہ معلوم ہو، یقینی معلوم، اور یقینی معلوم نہیں ہے تو خاموش رہیں۔ یہ پھر سن لیجئے، یہ حدیث پہلے بھی سنائی، اعلیٰ حضرت نقل فرما رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کی تمام ذریت کو آگ پر حرام فرما دیا۔ اگلی روایت بھی سنا چکا ہوں، حضور نے بیٹی سے فرمایا اللہ نہ تجھے عذاب کرے نہ تیری اولاد میں کسی کو۔ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، دھیان سے سن لیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب کی اولادیں اپنے باپ کی طرف نسبت کی جاتی ہیں سوائے اولاد فاطمہ کے کہ میں ان کا باپ ہوں، فانا ابوہم۔ جب حضور فرما رہے ہیں میں ان کا باپ ہوں تو حضرت فاطمہ سے نسب نبی کی طرف جائے گا، کسی اور طرف نہیں جائے گا۔ اگلی حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، حضور نے فرمایا بے شک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پاک دامنی اختیار کی تو اللہ نے اس پر اور اس کی اولاد پر دوزخ حرام فرما دی۔ ابھی سیدہ کی شان سنیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت، حضور نے فرمایا بے شک میری شہزادی سیدہ فاطمہ زہرا انسانی شکل میں حوروں کی طرح ہے، حیض و نفاس سے پاک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، اس کو بھی اعلیٰ حضرت نے نقل فرمایا۔ اب میں آپ کو ایک ایک فرد کے فضائل سناؤں تو اس میں بہت زیادہ، لیکن ابھی میں نے آپ کو کچھ حدیثیں اور سنانی ہیں، آپ کو آج سننی ہے تاکہ آپ کا اہل بیت سے تعلق اور مضبوط ہو اور آپ ان کے حوالے سے اپنے دل میں اگر کہیں کوئی کمی رکھتے ہیں محبت میں تو وہ کمی ختم کر دیں، ان سے بہت زیادہ محبت فرمائیں۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں نسب کی وجہ سے، اب سنیں نسبت قرابت کا فیضان۔ سنن ترمذی میں حدیث پاک موجود، مستدرک میں بھی ہے اور بیہقی شعب الایمان میں بھی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اللہ تعالی سے محبت کرو ان نعمتوں کی وجہ سے جو اس نے تمہیں عطا فرمائی ہیں، وہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے، اس سے محبت کرو۔ احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، آپ سن رہے ہیں، اللہ سے محبت کریں کہ وہ نعمتیں دیتا ہے۔ وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے کہ میں اس کا حبیب ہوں، میں اس کا پیارا ہوں۔
اللہ کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو، وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے۔ یہ حکم ہے، اللہ سے محبت کرنی ہے کہ وہ نعمتیں دیتا ہے، مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے، اور میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ ایک مومن یہ ارشاد سننے کے بعد کیا چوں چراں اگر مگر کر سکتا ہے؟ نہیں۔ اگلی حدیث سنیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلی من بعدی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو میرے بعد میرے اہل کے لیے بہترین ہے، جو میرے گھر والوں سے، میرے اہل سے، میری قرابت سے بہتری کرتا ہے، وہ تم میں بہترین ہے۔ میرے بعد میرے گھر والوں سے اچھا سلوک کرنا۔ سن رہے ہیں آپ؟ اور سنیے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ واہلی احب الیہ من اہلہ وعطرتی احب الیہ من عطرتہ وذاتی احب الیہ من ذاتہ، کہ کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی جان سے بھی زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں، اور میرے اہل بیت اسے اس کے اہل بیت سے زیادہ پیارے نہ ہو جائیں، میری اولاد اسے اس کی اولاد سے زیادہ پیاری نہ ہو جائے، اور میری ذات اسے اپنی ذات سے زیادہ پیاری نہ ہو جائے۔ کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا اس وقت تک۔ عالم، فاضل، محدث، مفسر، مفتی، فقیہ، درجے مرتبے ہونا کو مجدد، مجتہد، مرشد، ولی، غوث، قطب، ابدال، یہ سب بات کی باتیں، مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک میں اور میرے پیارے اس کو سب سے زیادہ پیارے نہ ہو جائیں۔ سنا آپ نے؟ اگلی حدیث سنیے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما شہزادہ رسول بیان کرتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اہل بیت کی محبت کو لازم پکڑ لو، الزموا مودتنا۔ میں شروع میں بتا چکا، ایک ہے محبت، ایک ہے مودت۔ مودت خالص محبت جس میں کوئی غرض مرض کوئی اور چیز شامل نہ ہو اور ختم نہ ہونے والی ہو، پیور رکھنی ہے، اس میں فرق نہیں آنا، اس کو بڑھانا ہے، کم نہیں ہونے دینا۔ فرمایا ہم اہل بیت کی مودت کو لازم پکڑ لو، پس بے شک وہ شخص جو اس حال میں اللہ سے ملا کہ وہ ہمیں محبت کرتا تھا تو وہ ہماری شفاعت پا کر جنت میں داخل ہو جائے گا، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کسی شخص کو اس کا کوئی عمل فائدہ نہ دے گا مگر ہمارے حق کی معرفت کے سبب، یعنی ہمارا حق نہیں پہچانے گا تو کوئی عمل فائدہ نہیں دے گا۔ یہ حدیث آپ کو پہلے بھی سنا چکا ہوں۔ اگلی حدیث سنیں۔ معجم کبیر طبرانی میں ہے، حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں قال لعلی رضی اللہ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا اے علی، تو اور تیرے چاہنے والے اور مددگار قیامت کے دن میرے پاس حوض کوثر پر چہرے کی شادابی اور سیراب ہو کر آئیں گے، ان کے چہرے نور کی وجہ سے سفید ہوں گے، اور بے شک تیرے دشمن قیامت کے روز میرے پاس حوض کوثر پر بدنما چہروں کے ساتھ اور سخت پیاس کی حالت میں آئیں گے۔
شیعان علی کہلانا چاہتے ہیں تو شیعہ کے معنی اگر محب کرتے ہیں چاہنے والا، تو حضرت علی جو چاہتے ہیں ویسا چاہیں، حضرت علی کا جیسا انداز ہے وہ تو صحابہ سے پیار کرتے ہیں، اور ہم شیعان علی کہلائیں یا ہم اپنے آپ کو شیعہ کہیں حضرت علی کا چاہنے والا، اور پھر صحابہ کے بارے میں کوئی بدگمانی رکھیں تو پھر شیعان علی تو نہ ہوئے، اگر شیعہ کے معنی محب ہیں چاہنے والے کے ہیں تو۔ اور سنیں یہ حدیث پھر سن لیجئے، اور وہ خاتون جنہوں نے کل کہا تھا وہ بھی سن لیں۔ یہ مسند الفردوس میں ہے، تاریخ بغداد فیض القدیر مناوی کی اس میں ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کے چاہنے والوں کو آگ سے چھڑا لیا ہے، بچا لیا ہے۔ سن رہے ہیں آپ؟ اور سنیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں یہ سارے صحابی ہیں، اہل بیت کے بارے میں روایتیں چھپا بھی تو سکتے تھے مگر نہیں چھپائیں، کیوں؟ ایمان والے تھے، سچے تھے، عادل تھے، متقی تھے، اور آپس میں پیار تھا۔ سنیں وہ روایت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل بیت رسول کی ایک دن کی محبت پورے سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے، اور جو اسی محبت پر وفات پا گیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ آپ نے یہ حدیث سنی؟ اگر ایمان والا ہے تو اس کو تو ایک ہی خوشخبری کافی، میں تو اتنی ساری سنا رہا ہوں، اور سن لیں۔ حضرت زید ابن ارقم سے مرفوعاً روایت ہے، مسند الفردوس دیلمی میں حدیث موجود، 5 چیزیں ایسی ہیں اگر کسی کو نصیب ہو جائیں تو وہ آخرت کے عمل کا تارک نہیں ہو سکتا، چھوڑنے والا نہیں ہو سکتا۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ نیک بیوی، نیک اولاد، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، اور اپنے ملک میں روزگار، اور آل نبی کی محبت۔ سوچ لیجئے کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ اب مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مرفوعاً روایت کنز العمال میں موجود، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 شخص ایسے ہیں قیامت کے روز جن کے لیے میں شفاعت کرنے والا ہوں گا، میری اولاد کی عزت و تکریم کرنے والا، ان کی حاجات پوری کرنے والا، ان کے معاملات کے لیے تگ و دو کرنے والا جب وہ مجبور ہو کر اس کے پاس آئیں، اور دل و جان سے ان کی محبت کرنے والا۔ یہ وہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ان کی شفاعت کروں گا۔ نبی کی آل سے پیار کریں، نبی خوش ہوتے ہیں۔ آپ کے بچے کو کوئی چاہے تو آپ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ کبھی سوچا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو خوش کریں گے تو حضور کتنے خوش ہوں گے؟ ذہن میں رکھیے گا۔ اگلی حدیث سن لے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے سنا، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یا ایھا الناس، حضور فرما رہے تھے اے لوگو، انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم بہ لن تضلوا کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، اے لوگو میں تمہارے درمیان ایسی چیزیں چھوڑ رہا ہوں، اگر تم انہیں مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب، اور دوسری چیز میرے گھر والے یعنی میرے اولاد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلا ارشاد بھی یہ بھی حضرت جابر کے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوران حج عرفہ کے دن دیکھا کہ آپ اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار خطاب فرما رہے تھے۔ حضور نے فرمایا اے لوگو، میں نے تم میں وہ چیز چھوڑی ہے، اگر تم اسے مضبوطی سے تھام لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ چیز کتاب اللہ اور میری عطرت، میرے اہل بیت۔ جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، اہل بیت کو پکڑ لیا، وہ بھی نہیں۔
اور جنہوں نے اہل بیت کو پکڑا قرآن کو چھوڑا، جنہوں نے قرآن کو پکڑا اہل بیت کو چھوڑا، یہ نہیں، دونوں کو مضبوطی سے تھامنا ہے پوری طرح۔ سمجھ آئی بات؟ گمراہی سے بچنا چاہتے ہیں، ان دونوں کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، دھیان سے سنیے گا۔ میں نے یہ حدیث پہلے بھی سنائی ہے، ایک بار پھر سنا رہا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، مستدرک حاکم میں، مسند الفردوس میں حدیث موجود۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے رب نے مجھ سے میرے اہل بیت کے بارے میں وعدہ کیا کہ ان میں سے جو بھی میری توحید کا، اللہ کی توحید کا اقرار کرے گا، اسے یہ بات پہنچا دی جائے کہ اللہ تعالیٰ اسے عذاب نہیں دے گا۔ نبی پاک کو ماننا ہے، اللہ کو ماننا ہے، صحیح عقیدوں پہ رہنا ہے، تو عذاب نہیں ہوگا۔ اب یہ حدیث شریف آپ نے بہت سنی ہے، ایک بار پھر سنیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی، موجم کبیر میں، موجم اوسط میں، موجم صغیر طبرانی میں، مستدرک میں، مسند بزار میں، مسند الفردوس دیلمی میں اور مجمع الزوائد میں یہ حدیث موجود۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مثل اہل بیتی مثل سفینۃ نوح من رکب فیہا نجا ومن تخلف عنہا غرق۔ فرمایا میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، سفینہ نوح، میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے، تو جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو اس سے پیچھے رہ گیا غرق ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ فرمائی، مسلمان ہوئے 80، ایمان لانے والے 80 افراد۔ قوم نے نہیں مانا، حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کر دی، دعائے ضرر، دعائے ہلاکت، جسے اردو میں ہم بد دعا کہتے ہیں۔ حکم آیا کشتی بنانے کا، 3 منزلہ کشتی بنائی، 80 مسلمان سوار ہو گئے، جانوروں پرندوں کو لے لیا گیا حشرات الارض بقائے نسل کے لیے۔ دھیان سے میری بات سنیے گا، اس وقت وہ کشتی سفینہ نوح علیہ السلام کی کشتی وہ جائے امان تھی، یعنی امان، امن، حفاظت، عافیت تھی تو اس کشتی میں تھی، اس سے باہر کے لیے نہیں تھی۔ یعنی جو اس میں آ گیا وہ بچ گیا، جو اس سے نہیں آیا اس میں وہ غرق ہو گیا۔ خود نوح علیہ السلام کا بیٹا نہیں آیا، وہ بھی غرق ہو گیا۔ لوگ پہاڑوں پہ چڑھ گئے پھر بھی نہیں بچے، غرق ہو گیا، پانی چڑھتا رہا، صرف وہ کشتی جائے امان تھی۔ تو سفینہ نوح کہنے کا مطلب کیا ہوا کہ جو ان سے وابستہ ہوگا، جو ان کے ساتھ رہے گا، وہ امان میں رہے گا۔ اب ایک حدیث اور بھی فرمایا، اصحابی کالنجوم بیایہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ تاروں کی طرح ہیں، جس کی اقتداء کرو گے، جس کی پیروی کرو گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ بھی حدیث نبی پاک کی، یعنی صحابہ ہو گئے نجوم ہدایت۔ نجوم تاروں کو کہتے ہیں، اسٹارز۔ آج کل آپ پتہ نہیں کس کس کو اسٹار کہنے لگ گئے ہیں، تو جن کو اسٹار بتاتے ہیں انہی کی وجہ سے آپ کا تعارف ہوگا۔ ہمارے اسٹار تو صحابہ ہیں، اہل بیت ہیں، اولیاء ہیں۔ تو صحابہ ہو گئے ستارے، اہل بیت ہو گئے کشتی نجات۔ اور کشتی میں سفر کرنے والے جو نیویگیشن ستاروں سے ہی مدد لیتے ہیں نا، تو کشتی میں نہیں بیٹھو گے تو پار نہیں لگو گے، تاروں سے ہدایت نہیں لوگے تو پار نہیں لگو گے۔ تو صحابہ کا دامن بھی نہیں چھوڑنا، اور اہل بیت نبوت کا دامن بھی نہیں چھوڑنا، ورنہ غرق ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی موجم کبیر میں، مسند شہاب میں، مجمع الزوائد میں حدیث موجود۔
بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی سی ہے، جو اس میں سوار ہو گیا نجات پا گیا، اور جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔ وَمَنْ قَاتَلَنَا فِي آخِرِ الزَّمَانِ فَكَأَنَّمَا قَاتَلَ مَعَ الدَّجَّالِ، اس حدیث میں یہ الفاظ زیادہ، اور آخری زمانہ میں جو اہل بیت کو قتل کرے گا وہ گویا دجال کے لشکر کا آدمی شمار ہوگا، دجال کے ساتھ مل کر قتل کرنے والا شمار ہوگا۔ تو اہل بیت نبوت کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے امت نے، کیا سلوک کیا ہے؟ حضرت علی کے ساتھ کیا کیا، حضرت امام حسن کے ساتھ کیا کیا، امام حسین کے ساتھ کیا کیا، امام زین العابدین کے ساتھ، میں انشاءاللہ اس پر آپ کو بتاؤں گا۔ ہم کیا ان لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کر کے کسی بخشش، امان، عافیت کی کوئی رعایت رکھ سکتے؟ سوچنا ہوگا۔ یہ بھی آپ کو حدیث سنا چکا ہوں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا بے شک اللہ کی 3 حرمات ہیں، جو ان کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دین و دنیا کے معاملات کی حفاظت کرتا ہے، جو ان 3 کو ضائع کر دیتا ہے اللہ اس کی کسی طرح حفاظت نہیں کرتا۔ وہ حرمات کیا ہیں؟ حضور نے فرمایا اسلام کی حرمت، میری حرمت اور میرے نسب کی حرمت۔ حرمت کے معنی عزت کے ہیں۔ اگلی حدیث سنیں، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بیان کرتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستارے اہل آسمان کے لیے امان ہے، بس جب ستارے چلے گئے تو اہل آسمان بھی چلے گئے۔ میرے اہل بیت زمین والوں کے لیے امان ہے، جب میرے اہل بیت چلے گئے تو اہل زمین بھی چلے گئے۔ کیا مطلب؟ ہمیں آج یہ جو سب کچھ ملا ہے کس کے گھرانے کا صدقہ ہے، کس کی برکت ہے؟ حضرت عمر فاروق اپنے بال پکڑ کر حضرت امام حسین سے فرماتے ہیں یہ بال کس نے اگائے ہیں؟ کیا مطلب ہمیں جو عزت ملی ہے وہ آپ ہی کے گھرانے کا صدقہ ہے۔ اور یہ حدیث آپ پھر سن لیجئے، ایک مرتبہ پھر حضور نے خطبہ دیا مکہ اور مدینہ کے درمیان اس تالاب پر کھڑے ہو کر، جسے غدیر خم آپ کہتے ہیں۔ حضور نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، واعظ و نصیحت کے بعد فرمایا کہ اے لوگو، میں تو بس ایک آدمی ہوں، عنقریب میرے رب کا پیغام لانے والا فرشتہ میرے پاس آئے گا اور میں اسے لبیک کہوں گا۔ میں تم میں 2 عظیم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی اللہ تعالیٰ کی کتاب جس میں ہدایت اور نور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل کرو اور اسے مضبوطی سے تھام لو۔ اور پھر آپ نے کتاب اللہ کی تعلیمات کرنے پر ابھارا، اس کی ترغیب دی، فرمایا دوسرے میرے اہل بیت ہیں، میں تمہیں اپنے اہل بیت سے متعلق اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ 3 مرتبہ فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، 3 مرتبہ تاکید کے ساتھ فرما دیا۔ کیا اس کے بعد کسی اور پیغام کی ضرورت ہے؟ سوچئے گا۔ یہ اہل بیت نبوت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر ان کو اڑائی، اس میں 5 ہستیاں تھیں، نبی پاک تھے، حضرت علی، حضرت فاطمہ، امام حسن، امام حسین، جس کی وجہ سے 5 تن پاک کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کو، اور آیت پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی وطہرہم تطہیرا۔ یہ حضور کا فرمان، اسی لیے ان کو 5 تن پاک کہتے ہیں۔ حدیثیں بہت ہیں حضور کا، یہ ارشاد سن لیجئے، یہ ترمذی میں بھی ہے، مستدرک میں بھی ہے، طبرانی میں بھی ہے۔ حضرت زید ابن ارقم سے مروی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی، حضرت فاطمہ، امام حسن، امام حسین، ان سے فرمایا
تم جس سے لڑو گے میں اس کے ساتھ لڑنے والا ہوں، تم جس سے صلح کرو میں اس کے ساتھ صلح کرنے والا ہوں۔ انا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم، جو تمہاری سلامتی چاہے میں اس کی سلامتی چاہنے والا، جو تم سے جنگ چاہے میں اس سے جنگ چاہنے والا۔ نبی سے جنگ کرنا چاہتے ہیں کیا، یا نبی کی سلامتی چاہتے ہیں؟ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا، اللہ کی کتاب اور اپنے اہل بیت تمہارے پاس چھوڑے جا رہا ہوں، یہ دونوں میرے پاس حوض کوثر پر آئیں گے، میں دیکھتا ہوں تم ان کے ساتھ میرے بعد کیا سلوک کرتے ہو۔ اب ایک حدیث شریف سنا رہا ہوں، محبت والے بڑی توجہ سے سنیں۔ یہ حدیث ابن ماجہ میں ہے، صحاح ستہ میں، معجم اوسط میں ہے، شعب الایمان بیہقی میں ہے، اور سیوطی نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ عن عبد السلام بن ابی صالح ابی الصلت الحروی، اب سنیے گا، عن علی بن موسیٰ الرضا عن ابیہ عن جعفر بن محمد عن ابیہ عن علی بن الحسین عن ابیہ عن علی بن ابی طالب۔ یہ حدیث کے راوی کون ہیں؟ حضرت امام موسیٰ الرضا اپنے والد سے، وہ اپنے والد امام جعفر صادق، یہ حضرت علی الرضا بیٹے ہیں امام موسیٰ کاظم کے، وہ اپنے باپ اپنا موسیٰ کاظم سے، وہ اپنے باپ امام جعفر صادق سے، وہ اپنے باپ امام محمد باقر سے، وہ اپنے باپ حضرت امام زین العابدین سے، وہ اپنے والد امام حسین سے، اور امام حسین حضرت علی سے۔ اس حدیث کے بارے میں کہا جاتا ہے کسی پاگل کے سامنے پڑھ دو اس کا پاگل پن دور ہو جاتا ہے۔ ان ناموں کی برکت سے امام علی رضا، امام موسیٰ کاظم، امام جعفر صادق، امام محمد باقر، امام زین العابدین، امام حسین اور حضرت علی، کیا نام ہے پیارے۔ ذرا دھیان سے سنیں اس حدیث شریف کو، کہ اگر کسی مجنون کے سامنے، پاگل کے سامنے پڑھیں گے اس کا پاگل پن دور ہو جائے گا۔ اتنا پیار کرتے ہیں محدثین، لکھ رہے ہیں اس کے بارے میں، سنیں حدیث شریف کیا ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان نام ہے دل سے پہچاننے کا، الایمان معرفۃ بالقلب، زبان سے اقرار کرنے کا، وقول باللسان، اور ارکان پر عمل کرنے کا، وعمل بالارکان۔ اس حدیث شریف کی خوبی اس کی سند، حضور کے ارشاد کو بیان کون کر رہے ہیں؟ نبی پاک کے ارشاد تو موتی ہیں، ایسے موتی جن کا بدل کوئی نہیں ہے، تو چمکتے ہوئے موتی ہیں، بیان کرنے یعنی سند اتنی پیاری ہے، اندازہ کیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے سنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد، اور حضرت علی فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، حضور نے چادر بچھائی ہوئی تھی، پس اس میں حضور خود تشریف فرما، پھر حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین بیٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کے کنارے پکڑے اور ان میں سب کی طرف لپیٹ کے گرہ لگا دی اور فرمایا، اے اللہ تو بھی ان سے راضی ہو جا جس طرح میں ان سے راضی ہوں۔ محبت کی باتیں ہیں، سمجھنے والے کے لیے بہت ہے۔ اور سنیں حضور نے فرمایا، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر فاروق اعظم کے بیٹے جو ہیں، معجم کبیر طبرانی میں حدیث موجود، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اپنی امت میں سب سے پہلے جس کے لیے میں شفاعت کروں گا وہ میرے اہل بیت ہیں، پھر جو قریش میں سے میرے قریبی رشتہ دار، پھر انصار کی، پھر ان کی جو یمن میں مجھ پر ایمان لائے میری اتباع کی، پھر تمام عرب کی، پھر عجم کی، اور سب سے پہلے میں جن کی شفاعت کروں گا وہ افضل ہوں گے۔ سن رہے ہیں آپ؟
اور سنیے، حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ارشاد میں پہلے آپ کو سنا چکا ہوں، صرف ذکر کر رہا ہوں۔ یہ ترمذی میں، ابن حبان میں، مستدرک میں، معجم کبیر اور بہقی میں موجود کہ 6 بندوں پر میں لعنت کرتا ہوں، اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور ہر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو آپ نے سن لیا، اس میں حضور نے فرمایا میرے اہل بیت کی حرمت کو حلال کرنے والا اور میری سنت کا تارک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلا ارشاد ابن حبان، مستدرک، سیر اعلام النبلاء میں بھی ہے۔ اس میں حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ہم اہل بیت سے کوئی آدمی نفرت نہیں کرتا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں ڈال دیتا ہے، یعنی بغض اہل بیت اور ان ہستیوں کی گستاخی، بے ادبی کا انجام بہت برا ہے۔ آپ نے سنا، یہ ارشادات جاری ہیں۔ ایک یہ بھی میں نے آپ کو سنا دیا کہ جو ان کا حق نہیں پہچانتا وہ کون ہے۔ اب میری آپ سے 2-3 باتیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں کا صحابہ کتنا ادب کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں سے کتنا پیار کرتے تھے، یہ آپ سنتے رہتے۔ حضرت سیدنا امام حسین بچوں کے ساتھ کھیل رہے، نبی پاک تشریف لائے تو حضور ان کے پیچھے پیچھے جانے لگے کہ یہ خوش ہوں، یہ ہنسیں۔ پھر حضور نے ان کو لے لیا اور دونوں ہاتھوں میں اپنے ان کا چہرہ لے کے ان کے ہونٹوں کو بوسہ دیا، کبھی انہیں چومتے ہیں، کبھی انہیں سونگھتے، گود میں اٹھاتے ہیں، کندھوں پہ اٹھاتے ہیں، ان کے لیے سواری بن جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں مجھے اپنی اولاد سے نبی کی اولاد زیادہ پیاری۔ سیدنا فاروق اعظم سیدہ سے کہتے ہیں حضور کے بعد آپ سب سے زیادہ مجھے پیاری۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی محبت ہمارے ایمان کی جان ہے، سرمایہ ایمان ہے۔ ان کے بارے میں کوئی نامناسب، میں نے بہت ساری حدیثیں ابھی آپ کو نہیں سنائی، ایک حدیث آخر میں سناؤں گا، پہلے بھی سنائی ہے پھر سناؤں گا، بار بار سناؤں گا۔ ان کے بارے میں ادب چاہیے۔ جنہوں نے ادب کیا وہ کیا ہو گئے؟ وہ سیدنا معروف کرخی ہو گئے، وہ حضرت با یزید بستامی ہو گئے، وہ امام اعظم ہو گئے، وہ امام احمد بن حنبل ہو گئے، وہ امام شافعی ہو گئے، وہ امام مالک ہو گئے، ادب کرنے والے۔ اور بے ادبوں کا انجام کیا ہوا وہ بھی آپ سنتے رہتے ہیں۔ نسبت رسول کا احترام، حضرت جنید بغدادی کا واقعہ سنتے ہیں آپ، ایک سید زادے کا ادب کیا تو گروہ اولیاء کے سردار ہو گئے۔ قرابت رسول میں پہلے بھی آپ کو سنا چکا ہوں، ابو لہب کی بیٹی ہے، نام سبیعہ، مسلمان ہو گئی، صحابیہ بن گئی، حضرت سبیعہ رضی اللہ تعالی عنہا، حالانکہ دشمن رسول کی بیٹی ہے مگر صحابیہ ہو گئی۔ کسی نے طنزاً، سرکیسٹکلی اس کو جہنم کے ایندھن کی بیٹی کہہ کے پکارا۔ قرآن میں ہے تبت یدا ابی لہب و تب، پوری صورت ہے، اس میں ابو لہب کو جہنم کا ایندھن فرمایا گیا، قرآن ہے۔ لیکن کسی نے طنزاً کہہ دیا اے جہنم کے ایندھن کی بیٹی، انہوں نے سنا، وہ روتی ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی، حضور میں تو ایمان لے آئی ہوں، صحابیہ ہو گئی ہوں، اب مجھے اس طرح پکارا جائے گا کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جلال آ گیا، منبر پر رونق افروز ہوئے، فرمایا کون ہے جو میری قرابت کے بارے میں مجھے ایذا پہنچاتا ہے، تکلیف دیتا ہے؟
حضور کی وہ چچا زاد بہن ہے، قرابت سن لی، پھر کتنے قریب صدیق اکبر ہیں، کتنے قریب فاروق اعظم ہیں، کتنے قریب عثمان غنی ہیں۔ حضرت سلمان کو اہل بیت میں داخل کر لیا، سلمان فارسی کو۔ ہم تو مدینہ منورہ کی بے ادبی کریں، اہل مدینہ کو ڈرائیں تو اس پہ بھی لعنت کا بیان موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بال کو تکلیف پہنچانے کا انجام کتنا برا ہے، بخاری میں حدیث موجود ہے۔ چہ جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاروں کے بارے میں نامناسب بات کی جائے اور بات کرنے کے بعد توبہ بھی نہ کی جائے، معافی بھی نہ چاہی جائے، کتنی سخت بات ہے۔ صحابہ کرام ہوں یا اہل بیت اعظام، ادب کرنا ہے، اور نبی پاک کے پیاروں پر تو جان قربان کرنی ہے، بہت زیادہ پیار کرنا ہے ان سے۔ یاد رہے کسی صحابی کی بھی معمولی سی بے ادبی گوارا نہیں ہوگی، اور اہل بیت میں سے بھی کسی کی گستاخی ہرگز روا نہیں ہوگی۔ ترمذی شریف میں حدیث موجود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن امام حسین کا ہاتھ پکڑا، فرمایا من احبنی و احب ہذین، جو مجھ سے پیار کرتا ہے رکھے گا مجھ سے پیار اور ان دونوں سے محبت کرے گا، و اباہما و امہما، اور ان کے ماں باپ یعنی مولا علی اور سیدہ پاک سے پیار کرے گا۔ 5 ہو گئے نا۔ کیا ہوگا؟ کان معی فی درجتی یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا۔ اس سے بڑی کوئی خوشخبری چاہیے؟ یہ اسی نبی کا ارشاد، المرء مع من احب انت مع من احببت، بخاری میں ہے، جو جس سے پیار رکھے گا اس کے ساتھ ہوگا۔ ہمیں ان مقدس ہستیوں کا نام لینا بھی ہمارے لیے سعادت، ان کا ساتھ مل جائے تو اور کیا ہے، اور کیا چاہیے؟ تو صرف لہیم کی دیگیں بنا لینا، صرف سبیل لگا لینا، صرف مجلس میں شامل ہو جانا، ان کا ذکر سن لینا سلا لینا کافی نہیں۔ ہمیں ادب کرنا ہے، ان کی پیروی کرنی ہے۔ وہ تو نمازوں کے پابند تھے، نوافل بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ حضرت امام زین العابدین تو روزانہ 1000 نفل پڑھا کرتے تھے، ہم فرض نمازیں نہیں پڑھتے۔ ہم شریعت و سنت کے پابند نہیں بنتے، ملاوٹ کرتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، حرام خوری کرتے ہیں، جال سازی کرتے ہیں، اور پھر دعویٰ کریں اہل بیت کی محبت کا۔ سوچیں اسوہ شبیری کیا ہے؟ حق بات پہ ڈٹ جانا، حق بات کہنا اور اس پہ ڈٹ جانا، قربانی دینی پڑے دے دینا، حق سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ یہ حوصلہ وہی دے کے گئے ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا، غور کرنا ہوگا۔ پروگرام کا جو وقت دیا وہ تو ہو چکا، میں نشست کو بڑھا نہیں رہا کہ زیادہ ٹائم لوں۔ میں نے مختصراً آپ کے سامنے کچھ فضائل بیان کیے، کچھ ان ہستیوں کے فضائل تو ہمیں معلوم ہی نہیں پوری طرح، ہم تو ان کی شان کی حد کو پا ہی نہیں سکتے۔ نبی پاک کے پیارے لوگ تو نبی کی برابری کا دعویٰ کرتے، ہم تو ان ہستیوں کا نہیں کر سکتے۔ ہمیں تو ادب چاہیے، کوئی امتی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، اور غیر نبی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ تمام اہل بیت اطہار معصوم نہیں ہیں، جس طرح نبی معصوم ہے، فرشتے معصوم ہیں، یہ اس طرح معصوم نہیں ہے، مگر ان کو اعلیٰ درجہ ملا ہوا ہے طہارت کا، یہ محفوظ ہیں، اللہ کی حفاظت میں ہے۔ ہمیں کسی طور بھی ان کے بارے میں کوئی بھی ہلکا سا لفظ بھی سوچنا بھی نہیں ہے، کہنا تو دور کی بات، ادب کرنا ہے۔ یہ اہل بیت رسول ہے، ان کی محبت ہمارے لیے سرمایہ ہے۔ کچھ تھوڑی سی باتیں ہی عرض کی ہیں۔ ائمہ اہل بیت جو 12 امام ہیں، 12، ان کے نام،
ان کی کچھ باتیں اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا امت نے، اس کا ذکر انشاءاللہ تعالی کل کروں گا۔ آج کی یہ گفتگو یہیں سمیٹتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے، یا اللہ اپنے نبی کے اہل بیت کی ہمیں سچی محبت عطا فرما اور اس محبت پر ہمیں استقامت عطا فرما، ہر بے ادبی سے بچا، اصحاب نبی کی تعظیم کی توفیق عطا فرما، ان سب سے محبت عطا فرما۔ مجھ سے گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ محمد زین قادری صاحب اب مزید آپ کے سامنے جو کریں گے، کوئی سوال ہوگا تو آ جائے گا، ورنہ وہ آپ کو بتائیں گے۔ اسی موضوع کے متعلق جو کچھ سوالات موصول ہوئے جی، وہ شامل کریں گے۔ لاڑکانہ سے محمد وجاہت حسین صاحب کا سوال، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد کس سے چلی؟ کیونکہ ان کے بیٹے حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ تو کربلا میں شہید ہو گئے تھے۔ آپ کو اتفاق نہیں ہوا ہوگا، حالانکہ خاندان رسول مقبول یا خاندان مصطفیٰ، اس پر بہت سی کتابیں آئی ہوئی ہیں، اور ویسے بھی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں ذکر ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن کے سب سے بڑے بیٹے تھے امام حسن مثنیٰ، ان کی شادی حضرت امام حسین کی بڑی بیٹی حضرت فاطمہ صغریٰ سے، اور یہ دونوں مدینہ منورہ میں تھے جبکہ باقی کربلا میں تھے۔ تو حضرت امام حسن کی اولاد وہ امام حسن مثنیٰ سے آگے چلی۔ یہ جو 4 کربلا میں تھے، ان کے علاوہ جو تھے باقی، ان کا ذکر آپ نے شاید نہیں پڑھا سنا ہوگا، اس لیے آپ کو یہ خیال آیا۔ کتابوں میں بہت سی جگہوں پہ باقاعدہ نام آتے ہیں کہ ان کی اولاد آگے کتنی تھی، شادی کس سے ہوئی۔ تو اگر سب کے نام سنانے ہوئے تو نشست لمبی ہو جائے گی، ورنہ میں کل آپ کو سنا بھی دوں گا۔ تو یہ آپ کے علم میں نہیں، تو ان کے بڑے بیٹے امام حسن مثنیٰ، آگے ان کی اولاد چلی۔ جی، اگلے 3 سوالات یہ ملتے جلتے ہی ہیں کہ احمد رضا صاحب کا سوال، روافض کی تکفیر کا کیا حکم ہے؟ وانیہ غوری صاحبہ کا سوال، روافض کو اگر کافر کہا جاتا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اور اگلا سوال آمنہ شہزاد صاحبہ کا، روافض سے دوستی رکھنا کیسا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کسی کو بلا عذر شرعی وجہ کے بغیر کافر نہیں بتاتے۔ بنانا تو دور کی بات ہے، بتاتے بھی نہیں۔ بنانا، بتانا، ایک نقطے کا فرق آ گیا نا، بنانا اور بتانا۔ لوگ کہتے ہیں جی یہ دوسروں کو کافر بناتے ہیں، بنانا تو دور کی بات، بتانا بھی بغیر عذر شرعی نہیں ہوتا۔ کسی کو کافر کہنے کے لیے بہت زیادہ احتیاط۔ اگر کسی کو کافر کہہ دیا اور وہ کافر نہیں ہوا تو کہنے والے پہ کفر لوٹ آتا ہے، یعنی وہ خود کو کافر بنا لیتا ہے۔ جو عقائد کتابوں میں بیان ہوئے، خاص طور پر ملا باقر مجلسی کی کتابیں پڑھنے کو کہا جاتا ہے، بہار الانوار، کتنی جلدوں میں، ساری میرے پاس کتب اربع میرے پاس موجود ہیں۔ تو ان کے جو عقیدے کتابوں میں بیان ہوئے، اس پر رد الرفضہ، رد الروافض، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے، حضرت مجدد الفسانی نے اور دیگر بزرگوں نے کتابیں لکھی ہیں، تو وہ ان کی تفصیل پڑھی جائے۔ وہ لوگ، وہ رافضی جو قرآن کو صحیح نہیں مانتے، حضرت ابو بکر کو صحابی نہیں مانتے، اصحاب ثلاثہ کے لیے تبرہ کرتے ہیں، گالی دیتے ہیں، اور کلمہ ان کا الگ، اذان ان کی الگ، نماز ان کی الگ، تو وہ بنیادی باتیں جو کفر کی حد تک چلی جاتی ہیں، تو جو روافض اس حد تک جاتے ہیں ان کے لیے کفر کا حکم ہوگا، وہ بھی ثابت ہونے پر، اگر وہ مانتے ہیں یا ماننے والوں کو صحیح مانتے ہیں، ورنہ عام طور پر یہ نہیں کہا جاتا۔ تو شیعہ عقائد کے بارے میں جو کتابیں ہیں وہ پڑھی جائیں، تو جو شیعہ کہلانے والا، رافضی کہلانے والا کہے کہ میں نہیں مانتا، اور جو ایسا مانتے ہیں ان کو غلط کہتا ہوں، ہم اس کے لیے یہ نہیں کہتے
کچھ گمراہ ہیں اور جو کفر کی حد تک گئے ہوئے ہیں. جس طرح یہ کہنا کہ ہمارے اماموں کا درجہ نبیوں سے زیادہ ہے یا حضرت علی کا درجہ نبیوں سے زیادہ ماننا، تو یہ کہاں کی ایمان کی بات ہے، کیونکہ غیر نبی کے برابر نہیں ہو سکتا. تو جب تک وہ عقائد سامنے نہیں آتے ہیں تو کسی پر ایسا حکم نہیں لگایا جاتا. اور خود ان کی کتابیں موجود ہیں، اس میں تمام باتیں موجود ہیں. تو ہم بہت زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور خام خواہ کسی پر کوئی ایسا حکم نہیں لگاتے جو ثابت نہ ہو. ام اون رضا صاحبہ کا سوال: حضرات اہل بیت کے نام کے ساتھ علیہ السلام لگانا کیسا ہے؟ جی کوئی حرج نہیں ہے، بخاری میں روایتوں میں بھی ہے، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی تو لاکھوں سلام کہتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام. تو چونکہ عرف عام میں نہیں کہا جاتا، لیکن کہے تو اس پہ کوئی یہ نہیں ہے کہ اس کو منع کیا جائے گا. لیکن ہم لوگ، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ نبیوں کے ساتھ خاص ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اور پھر نماز میں آپ عباد اللہ صالحین صحابہ بھی شامل ہیں، اور آل نبی پر تو خاص طور پر آپ سلام اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں. تو یہ موجود ہے. جی سادات کے متعلق ذکر ہوا، اسی کے حوالے سے سوال سید شاہ رخ حسین صاحب کا: میں سید ہوں پر لوگ ثبوت مانگتے ہیں، تو میں اس کا کیا جواب دوں؟ اگر آپ کے پاس شجرہ موجود ہے، آپ نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے، آپ کی رشتہ داریاں بھی انہی میں ہیں اور یہ چیز مشہور ہے، تو پھر آپ پریشان نہ ہوں. اور اگر آپ کو کوئی شبہ ہے، رشتہ داریاں بھی نہیں ظاہر کر رہی ہیں، شجرہ بھی نہیں ہے، تو کہیے گا بزرگوں سے سنا ہے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے. عنبر مشتاق احمد صاحبہ کا سوال: جن کتابوں سے آج آپ نے بیان فرمایا ہے ان کے نام بتا دیجیے. جی میرے پاس فتاوی رضویہ کی کون سی جلد تھی؟ 23ویں جلد تھی. جامع الاحادیث تھی، جس میں اعلیٰ حضرت کی تحریروں سے حدیثیں جتنی انہوں نے لکھی ہیں وہ بیان کی گئیں. اور اس کے علاوہ یہ مولانا غلام رسول جماعتی کی اور علامہ مفتی محمد فیاض صاحب کی بھی کتاب تھی، اور میرے اپنے پاس جو لکھے ہوئے تھے وہ بھی، جو میں نے جمع کیے ہوئے تھے وہ بھی تھے. حافظ عبد الغنی صاحب کے سوالات کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے والے کیا روافظ تھے؟ جی امام علی مقام کے مقابلے پہ جو لوگ آئے تھے وہ اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے، اور انہوں نے خط بھی لکھا تھا کہ ہم آپ کے اور آپ کے باپ کے شیعہ ہیں. شیعہ سے مراد چاہنے والے یا پارٹی یا گروہ. اور حضرت امام علی مقام کا بیان موجود ہے، تاریخ کامل میں دیکھ لیں. آپ نے اس کو فرمایا تھا کیا تو نے مجھے خط نہیں لکھا تھا، کیا تو نے مجھے خط نہیں لکھا تھا؟ تو وہی لوگ جو بلانے والے تھے انہوں نے ہی دغا کیا، بلا کر دھوکہ دیا. تو مل گئے حکومت کے سال، اور ساری یہ کارروائی یزید پلید کی تھی جو اس کے حکم سے ہوا. لیکن یہ کہ یہ بلانے والے جنہوں نے قسمیں کھا کر بیعت کی تھی، جان مال قربان کرنے کا یقین دلایا تھا، پھر یہی مقابل آئے تھے. ان کا دوسرا سوال کہ مدینہ منورہ میں اور مکہ مکرمہ میں اور بھی مسلمان موجود تھے، پھر وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کربلا کیوں نہیں گئے؟ یہ باتیں تفصیل سے پڑھنی ہوں تو میرے والد صاحب قبلہ کی کتاب امام پاک اور یزید پلید پڑھ لیں. شام کربلا اور امام پاک یزید پلید تفصیل سے پڑھنی ہو. مختصراً جواب یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے رخصت پر عمل کیا، کچھ نے عزیمت پر عمل کیا. کمزور ہو آدمی کہ مقابلہ نہیں کر سکتا یا وہ نہیں چاہ رہا، تو وہ اس کے لیے دوسرا حکم ہے. مثلاً ایک عام شخص ہے، وہ اگر حق کی آواز بلند نہ کرے تو لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈر گیا، کمزور تھا. لیکن امام علی مقام اپنے وقت کی سب سے بہادر، سب سے زیادہ شان والی شخصیت، وہ اگر اس وقت کمزوری کرتے تو لوگ کہتے کہ جی اپنی شان کے مطابق انہوں نے کردار نہیں دکھایا.
تو امام علی مقام نے بتا دیا دین میرے نانا جان کا ہے، اس پہ حملہ ہو رہا ہے، مجھ جیسا شخص اگر اس وقت خاموش رہتا ہے تو یہ دین کا نظام بگڑ جائے گا، یہ دین اپنی اصل پر باقی نہیں رہے گا۔ تو امام علی مقام کی مخالفت نہیں کی صحابہ نے یا مدینہ والوں نے یا مکہ والوں نے، یہ نہیں کہا کہ یہ غلط کر رہے ہیں، یہ کہا کہ کوفہ والے بھروسے کے لائق نہیں ہیں۔ لیکن امام علی مقام جانتے تھے، کوفہ رہے تھے، ان کے پاس خط آئے اور اتنی اتمام حجت ہو چکی، اپنے بھائی کو بھیج چکے، تسلی کر چکے، پھر نہ نکلتے تو ان پر اعتراض ہوتا۔ تو وہ ہم سے زیادہ شریعت کو جاننے والے تھے، انہوں نے راست اقدام کیا، انہیں کروڑوں سلام۔ بے شک بے شک۔ یہ آج کا آخری سوال سمیر خان صاحب کا، مدینہ کے گورنر ولید بن عقبہ کیسے انسان تھے؟ کیا ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں، رضی اللہ عنہ کہنے کے لیے ضروری ہے کہ ایمانی طور پر تمام باتیں ثابت ہوں ان کے ایمان کے لیے، لیکن اس شخص نے اتنا ضرور کیا تھا کہ اس نے مروان کو کہا تھا کہ میں، کیونکہ حکم آیا تھا کہ حسین سے بیعت لو ورنہ قتل کر دو، تو مروان بھی کہہ رہا تھا، تو انہوں نے کہا تو کیا چاہتا ہے کہ میں صرف اس کے یہ ووٹ نہیں دے رہے، بیعت نہیں کر رہے، تو اس لیے نواسہ رسول کا قتل کر کے اپنے نامہ اعمال کو برباد کروں؟ تو اتنی بات ان کی ثابت ہے، باقی تفصیل نہیں ہے، تو میں اس کے بارے میں حتمی طور پر، یقینی طور پر نہیں کہہ سکتا، لیکن صرف اتنی بات، باقی اور کیا کیا باتیں ان کی، وہ جب تک واضح نہ ہوں۔ ہم ان تمام افراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے سوالات ہم تک بھیجے، یا وہ جنہوں نے اپنے تعریفی کلمات سے ہمیں نوازا، جن میں ماہم علی صاحبہ، عبدالغنی صاحب، فقیر قادری صاحب، علی حیدر صاحب، وانیہ غوری صاحبہ، عنبر مشتاق صاحبہ، وسیم صاحب، امام بخش صاحب، محمد اکرام شریف صاحب، حنا حیدر صاحبہ، منیب خان صاحب، شعیبہ منصور صاحبہ، ارسلان نذیر صاحب، محبہ ماکدہ صاحبہ، آصف فاروقی صاحب، نمرہ غوری صاحبہ، فوزیہ عبدالقادر صاحبہ، آمنہ شہزاد صاحبہ، ام اون رضا صاحبہ، عظیم سبیل رضا صاحب، زبیر اتاری صاحب، راحیل خان صاحب، سجاد رضا صاحب، واجد صاحب، نوید اقبال صاحب، محمد قاسم صاحب، عائشہ احمد صاحبہ، عظمیٰ ادریس صاحبہ، سید شاہ رخ حسین صاحب، شاہد سرور صاحب، زید عباسی صاحب، فاروق اجمیری صاحب، سمیر خان صاحب، سمینہ ناصر صاحبہ اور عزیر عالم صاحب، اور جن جن کے نام شامل نہ ہو سکے ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہم آپ کے لیے دعا گو رہیں گے۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔ کوشش کیجیے گا ان دنوں میں، خاص طور پر افغانستان کی جو صورتحال ہے اس کی وجہ سے بہت ہی زیادہ خدشات اور امن کی جو فضا ہے وہ مقدر ہو رہی ہے۔ ہم سب نے اپنے وطن کی حفاظت کرنی ہے۔ ان مقدس ایام میں کسی قسم کے ایسی صورت نہ ہونے پائے کہ امن ختم ہو جائے یا کوئی ایسی تخریبی کارروائی ہم نے برداشت نہیں کرنی۔ تو آنکھیں کھلی رکھنی ہیں، اپنے گھروں کو، اپنے ماحول کو ستھرا رکھیے اور غلط رسموں سے بچیے گا۔ میں انشاءاللہ مزید اس پر عرض کروں گا، ہو سکے تو شام کربلا کتاب اردو میں تو ہے، انگلش میں تیار ہو رہی ہے، جلد آ جائے گی، وہ آپ ضرور پڑھیے۔ آپ کو اس میں عاشورہ کے دن کے حوالے سے ان دنوں میں کیا کرنا چاہیے وہ ساری تفصیل بھی ملے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وطن عزیز کی خیر فرمائے، آمین۔ امت مسلمہ پر اپنا کرم فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔